مہدی کے روش کے خلاف ہے، تو قادیانی کیا کہیں گے؟ جو غلام احمد قادیان اور مرزا محمود ان کی روش کے خلاف ہے وہ چیز بدعت ہے۔ تو تمہیں غیروں سے کب فرصت، ہم اپنے غم سے کب خالی، چلو اب ہو چکا ملنا، نہ ہم خالی نہ تم خالی۔ اب اس طریقے سے کوئی اتفاق ہونے والا نہیں ہے۔ آئیے کسی ایسی بات پر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث لا کر کے پیش کیجئے، ہم حدیث پیش کرتے ہیں، آپ نے کیا بیان فرمایا؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے، کیا ہے؟ وہ مردود ہے۔ اور جب آپ چھوڑ کر گئے تو دین کیا چیز تھا؟ قرآن اور حدیث، کی اور کوئی چیز موجود تھی؟ آپ نے بیان فرمایا ہمارے بعد جو زندہ رہے گا وہ سخت اختلاف دیکھے گا، اس لیے تم میری سنت کو لازم پکڑنا اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے کہ نہیں ہے؟ اور خلفائے راشدین کون تھے؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آپ نے بیان فرمایا بخاری شریف میں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے، بعض روایات کے مطابق اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ یعنی اس زمانے میں جو چیز سنت نہیں تھی وہ آج بھی سنت نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ لوگ اب تک پڑھتے آئے ہیں کہ صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جس کی حمد و ثنا کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا ہے۔ بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ کیوں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لو ان ما فی البحر من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، جو دنیا کے اندر تمام درخت اگر کیا بن جائیں، قلم بن جائیں، اور سمندر سیاہی بن جائیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی، اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے میں بڑی پیاری دعا تھی، اسے ساتھیوں یاد کر کے پڑھنا چاہیے۔ آپ نے کیا؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من وبک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ تعالیٰ ہم آپ کی تعریف نہیں بیان، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بعد سب سے زیادہ فضیلتیں کس کی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، ہے کہ نہیں؟ تبھی تو شیخ سعدی نے کہا ہے کہ بعدت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے عظیم ذات کس کی ہے؟ آپ کی ہے۔ لیکن ان لوگوں کا کیا عقیدہ ہے کہ مہدی کے اتنے فضائل ہیں کہ اگر وہ بیان کیے جائیں تو زندگی بھر بیان ہوتے رہیں اور کبھی ختم۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ ان کے فضائل ہمیں 5 ہی منٹ میں بیان کر کے سنا دیجئے اور صحیح دلیل سے بنا کے سنا دیجئے۔ پہلے تو یہ ثابت کیجئے کہ جس مہدی کے آمد کی حدیثوں کے اندر بشارت دی گئی ہے وہ مہدی آپ ہی کہیں۔ پہلے ہم کہتے ہیں آپ ان کا خاندان صحیح ثابت کر دیجئے۔ دوسرے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ وہ ثابت کہ ان کے باپ کا نام عبداللہ تھا، یہ ثابت کر دیجئے آپ۔ تیسرے یہ ثابت کر دیجئے کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہدی کے آنے کی دعوت دی تھی اس مہدی کا ظہور ہندوستان سے بھی ہوگا۔ اور اس میں کیا تماشا رچتے ہیں جانتے ہیں؟ بعض ضعیف اور موضوع حدیثوں میں یہ آیا ہوا ہے کہ مہدی کی پیدائش ہوگی اس گاؤں میں جس کا نام کرعہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کرعہ، کرعہ، کافر عین اور ہے۔ تو ایک ان کے عبد الحکیم صاحب لال بھشکڑ ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ وہ مثل مشہور ہے نا، لال بھشکڑ بوجھ گئے اور نہ بوجھا کوئی، پاؤں میں چکی باندھ کے ہرن نہ کودا ہوئے۔ سمجھے کہ کسی گاؤں میں سے ہاتھی رات کو گزر گیا، ظاہر بات بڑے بڑے پیر تھے ہاتھی، تو اب گاؤں والے اٹھتے ہیں جتنا بڑا پیر دیکھتے کہتے ہیں کہ کون سا جانور ہے؟ تو ایک بڑے علامہ ان کے لال بھشکڑ صاحب تھے، ان کو بلا کے لائے، کہے لال بھشکڑ ہی بتا پائیں گے کہ یہ کیا ہے، کوئی دوسرا نہیں بتا پائے گا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ہاں تمہیں نہیں معلوم ہے کہ رات میں ہرن نے اپنے پیر میں چکی باندھ کر کے کودتا ہوا یہاں سے گیا ہے۔ تو لال بھشکڑ بوجھ گئے اور نہ بوجھا کوئی، پاؤں میں چکی باندھ کے ہرن نہ کودا ہوئے۔ تو ان میں ایک لال بھشکڑ مولوی عبد الحکیم صاحب گزرے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں کرعہ کے معنی عربی زبان میں کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ غلطی ہوئی ہے مفسرین سے۔ یہ دیکھیے
یہ مفسرین سے کیا ہوئی ہے؟ محدثین سے غلطی ہوئی ہے. کتنے دنوں کے بعد؟ 1000 سال کے بعد یہ صاحب پیدا ہوئے اور اب تک محدثین نے اس کو سمجھا نہیں ہے. حالانکہ کرعہ عربی کا مشہور لفظ ہے. کرعہ یا کرعہ میں کیا ہوتا ہے؟ پانی کو اٹھا کے چلو سے پینا ہے نا, کرعہ ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں اصل میں یہ کرہا ہے, کرعہ نہیں ہے. اور کرہا بنارس کے قریب جو ہے کوئی گاؤں ہے. یہاں سے لا کر کے دیکھیے ثابت کیا ہے. تو اس طرح کوئی سوچنے کی بات ہے. اس طرح کہے کہ ہاں اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کے اندر پیدا ہوئے ہیں, یہ کوئی دلیل ہے ماننے کی؟ پہلے آپ ثابت کہ حدیث میں کرہا کا لفظ آیا ہے, وہ تو کرہا کا لفظ ہے, وہ بھی موضوع حدیث ہے. اسی لیے تو کہتا ہوں آپ اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں, جتنے باطل فرقے ہیں ان کی بنیاد ہوا پرستی پر ہوتی ہے. ان کے سامنے قرآن حدیث سے لاکھ دلیل پیش کرے آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ان کے سامنے اگر ایک بات ایسی مل جائے موضوع حدیث میں کہیں بھی جو ان کے مطلب کے, اس کو لے کر کے اڑ کھڑے ہوتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ تو ہم یہ کہتے ہیں 5 ہی منٹ میں آپ یہ ثابت کیا کہ ان کے کتنے فضائل ہیں, زندگی کو تو چھوڑ دیجیے. اسی طریقے سے ساتھیوں یہ بتائیے کہ دنیا میں کون سی ایسی ذات ہے جس کو نہ کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہیں. حالانکہ بریلویوں نے بھی, بدعاتیوں نے بھی, صوفیوں نے بھی لاکھ برائیوں کے باوجود یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے رسول کسی نے نہیں جنا ہے کہ نہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ آپ نور تھے, مانتے ہیں, لیکن پیدا کہاں سے ہوئے ہیں؟ آمنہ کے. لیکن یہ لوگ اپنے مہدی کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہ ان کو کسی نے جنا نہ انہوں نے کسی کو جنا ہے. اب یہی تو دروغ گورا حافظہ نہ باشد مثل مشہور ہے. جھوٹے کو یادداشت نہیں رہتی جھوٹے کی کہ پہلے کیا بیان کیا اب کیا بیان کر رہا ہے. یہ 5 فضائل جو ہیں ہم نے انٹرنیٹ پر دیکھا, 5 فضائل کے اندر کتاب موجود ہے, آپ دیکھ لیں انٹرنیٹ پر, ہے کہ نہیں؟ اس میں ہے کہ نہ انہوں نے کسی کو جنا اور اس کے باوجود ان کے بیٹے جو ہے, ان کے داماد بھی ان کے خلیفہ بھی بن رہے ہیں. جی ہاں, ان کا بیٹا محمود ان کے بعد ان کا خلیفہ بنا ہے, داماد بنا ہے, اور محمود کو وہ فضیلت حاصل جو ہے ابو بکر و عمر کو بھی حاصل نہیں ہوئی ہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے یہ ان کے باطل عقیدے ہیں. اور ایک اور چیز رہ گئی تھی, میں بہت زیادہ ہو گیا, اسی کو بڑے اختصار کے ساتھ کہہ کر کے میں ختم کرتا ہوں. یہ ایک ہنسنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا بیان فرمایا ہے کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. ہے بات قرآن مجید میں ہے, کیا ہے کہ آپ جلد بازی نہ کیجیے قرآن سیکھنے میں. میری ذمہ داری میں آپ اگر حضرت جبرائیل میرے جیسے پڑھا دے تو ان کے پیچھے آپ پڑھیے. میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو آپ کو پڑھاؤں گا, اس کو جمع کروں گا. ثم ان علینا بیانہ, پھر اس کی تفسیر بیان کرنا بھی کیا ہے نا, قرآن سے ثابت ہے نا. قرآن میں لتبین للناس ما نزل الیہم, تاکہ جو ان کی طرف قرآن نازل کیا جائے اسے آپ بیان کر دیں. لیکن یہ حضرات کیا کہتے ہیں؟ یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن کے الفاظ لوگوں کو بتلائے ہیں اور اس کی تفسیر کون کرنے آئے ہیں؟ یہ ان کی کتاب جو 5 فضائل ہیں یا آیات بینات یا حجت المومنین, ان تینوں کتابوں کے اندر یہ چیز موجود ہے. مختلف الفاظ میں ہیں, یعنی الفاظ جو ہے اس کے مختلف ہیں. بعض جگہ اس کی دلیل کیا دی گئی؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الرحمن اس اللہ تعالیٰ, اس کے بعد علم القرآن, سکھایا کس کو ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. خلق الانسان, انسان یعنی مہدی کو پیدا کیا, علمہ البیان, اسے بیان سکھایا ہے. جی